بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ، ان کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ استاد محترم بلوغ المرام جو بچوں نے مکمل پڑھی ہے اس کی آخری حدیث پہ درس ارشاد فرماتے ہیں۔ تمام احباب بڑے انہماک کے ساتھ استاد محترم کی نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو بھی کر دے، اس کو بھی کر دے، تھوڑا سا ادھر کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ حضرات، فضیلت مآب علماء کرام، عزیز القدر طلبہ اعظام اور معزز و مکرم میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، احباب گرامی، حاضرین کرام، تین یا چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبے کی استعداد اور صلاحیت عطا فرما کر اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ یہ عمل کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو اس اہل، اس مرتبے کا اہل، اس کے لائق اور اس کا حقدار بنائے۔ اور وہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت کے گھر جنت میں ہمیشہ کی خوشی، عزت، صحت، راحت اور مسرت اور اللہ کی رضا والی دائمی زندگی گزارے اور اتنی بڑی اس کی بادشاہی ہو کہ یہ ساری دنیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے اور اس چیز کی استعداد، لیاقت اور صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان ایسا بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے ہیں کہ یہ ایسا بنے۔
ایسا بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو نوازا ہے۔ ایک تو اس کی فطرت اچھی بنائی ہے اللہ رب العزت۔ انسان کی فطرت اسلام والی فطرت ہے، نیکی والی فطرت۔ جب تک یہ فطرت ٹھیک ہو یہ برائی سے نفرت کرتی ہے، نیکی کر کے خوش ہوتی ہے۔ لیکن اگر بگڑ جائے اور انسان اس فطرت کو مسخ کر کے بالکل ناکارہ کر دے تو پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کئی دفعہ فطرت مسخ ہو کر ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے برائی اچھی لگتی ہے، نیکی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت کے مسخ ہونے کی کیفیت ہے۔ لیکن اگر انسان کی فطرت سلیم ہو، صحیح ہو، تو وہ نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، گناہ کر کے شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے۔ نیکی سے اس کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے، گناہ سے اسے پشیمانی اور قلق ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو انسان کو یہ فطرت عطا فرمائی، اور دوسری اللہ رب العزت نے انسان کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ عقل اور شعور ہے، جس کے ساتھ انسان کو بھلے اور برے کا امتیاز ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ اچھی چیز فائدہ نظر آتا ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں فائدہ ہے، اور نقصان بھی نظر آتا ہے۔ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس چیز میں نقصان ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ عقل جو ہے اس کی رسائی اور اس کی پہنچ صرف محدود چیزوں تک ہے، ظاہر تک ہے۔ یہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، غیب میں کیا ہے، اس عقل کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان دنیا کے لحاظ سے جو چیز فائدہ مند ہے وہ کر لیتا ہے، جو چیز نقصان دہ ہے اس سے بچ جاتا ہے، لیکن انسان کے آنے والے زمانوں کے لیے اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ عقل کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر جو انسان کی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی، اس میں اس کا کیا نتیجہ ہے، عقل کو یہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ عقل صرف ظاہر تک جانتی ہے۔ عقل صرف ظاہر تک جانتی ہے، ظاہر کے پیچھے کیا ہے عقل کو معلوم نہیں، عقل کو معلوم نہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کا علم نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا، ان کو اللہ رب العزت نے وحی کا علم عطا فرمایا، اور ان کو سب سے کامل اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ عقل عطا فرمائی، اور انسانی صفات جو بھی اچھی ہوتی ہیں وہ ساری ان میں سب سے بہتر تھی، اور سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے کامل اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے مقرب اور محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ نے نبوت کو مکمل بھی فرمایا اور پھر پورا کر کے نبوت کا دروازہ بند بھی کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا جو پہلے نبیوں کو بھی دیا تھا، وہی علم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا،
لیکن اپنی سب سے اکمل شکل میں، سب سے افضل شکل میں، بالکل واضح، بالکل کامل، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کی رہنمائی کرنے والا علم اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور آپ کی عقل سب سے افضل اور سب سے اکمل عقل تھی، اور آپ کو جسمانی قوتیں بھی اللہ رب العزت نے سب سے بہتر عطا فرمائی تھی، اور روحانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہتر تھی، اور علمی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے وحی کا علم عطا فرمایا، یہ آپ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور انعام تھا. اللہ نے آپ کو وحی کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت، قرآن و سنت نازل فرمائے، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ کا بڑا فضل رہا ہے. ہمیشہ سے اللہ کا فضل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اس گروہ میں سے پیدا ہوئے جو افضل تھا، اس علاقے میں پیدا ہوئے جو سب سے افضل تھا، اس عرب قوم کے اندر پیدا ہوئے جو سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھنے والی قوم تھی، اور عرب قوم کے اس قبیلے میں پیدا ہوئے جو سب سے افضل قبیلہ تھا. انسانی خوبیوں کے لحاظ سے قریش کا قبیلہ، اور پھر قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا گیا ایک بندے کو ترازو میں رکھ کے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری تھے، 10 بندے رکھے گئے، ان سے بھی باری تھے، 100 بندہ رکھا گیا، اس سے بھی باری تھے. تو فرشتے نے کہا سارے بندے ایک ترازو میں رکھ دو، ان سب سے باری ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے، وہ خوبیاں عطا فرمائے، اور وہ علم عطا فرمایا جس علم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف اور سارا جہان ایک طرف، آپ سارے جہان سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا جو ہر انسان کی ضرورت ہے، وہ علم عطا فرمایا جو ہر انسان کی ضرورت ہے. یہ بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. یہ عزیز جنہوں نے ماشاءاللہ یہ علم پڑھنا شروع کیا ہے، یہ بھی اس بات کو نوٹ کریں، اور آپ بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ دین کا علم یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اس علم کے ساتھ انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی عقل روشن ہوتی ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور اسے وہ نور اور وہ روشنی ملتی ہے جسے چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور اسے اللہ رب العزت وہ بصیرت عطا کر دیتا ہے. ایک ہوتی ہے بصارت جس سے انسان اس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بصیرت اندر کی نظر جس سے انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھنے والوں کو دکھائی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ بصیرت دے دیتے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بصائر آئے ہیں. بصیرت کی جمع بصائر. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت یہ ہوتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھنے لگے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، کفر کو اختیار کیا، اللہ ان کو اندھا کہتے ہیں. اللہ ان کو کہتے ہیں یہ اندھے ہیں، اور جو قرآن کی بات نہیں سنتے اور ان کے دل میں نہیں اترتے، اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان کافروں میں ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے سن رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ،
وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ سورہ یونس میں۔ آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ یہ عقل بھی نہیں رکھتے، نہ ان کو عقل ہے نہ یہ سن سکتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو دیدے پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان اندھوں کو آپ راہ دکھا سکتے ہیں جبکہ یہ دیکھتے نہیں۔ کس سے نہیں دیکھتے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ نہیں۔ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ بصیرت کیا ہے؟ دل کا دیکھنا۔ بصارت کیا ہے؟ آنکھوں کا دیکھنا۔ دل دیکھتا ہے کن کا؟ جن کو اللہ رب العزت اس علم سے نوازتا ہے۔ یہ علم دین کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، کتاب و حکمت کا علم ہے۔ یہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس سے انسان صحیح انسان بنتا ہے، اسے صحیح زندگی ملتی ہے، اسے صحیح عقل ملتی ہے، اور اس کا دل بینا ہو جاتا ہے، اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے کہ اس کو جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہیں جنت کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے، یہ دنیا کی کونسلرشپ، یہ دنیا کی ایم پی اے کی سیٹ، ایم این اے کی سیٹ، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی سیٹ، یا گورنر کی اور صدر کی سیٹ، یا سیکٹری اور دوسرے جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں۔ جنت کی بادشاہی، جنت کی بادشاہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ جنت کا بادشاہ بنے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی صلاحیت انسان کے اندر دین کے علم کے ساتھ ہوتی ہے، دین کے علم کے ساتھ یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دین کا علم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اس لیے سارے قرآن پڑھو، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھو۔ اللہ کا قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام۔ ہم سب کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے یا ایھا الناس، اللہ رب العزت نے بندوں کو مخاطب کر کے کہا ہے لوگوں، تو لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اعبدوا ربکم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، بڑے ظلم کیے، انہوں نے زیادتیاں کی اپنی جانوں پر، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے دیا۔ اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو قرآن اللہ کا خطاب ہے بندوں سے، اس کو سمجھنا چاہیے، سب کو جاننا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کو ہم نے سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اور آپ سے اعلان کروایا کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے رسول ہم نے کیا ہدایت دیتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں اللہ اسے دین کا علم نصیب فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، خیر دنیا کی خیر، برزخ کی خیر، حشر کی خیر اور آخرت کی خیر، دنیا جہان کی خیر سے جس کو اللہ تعالیٰ مالا مال کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں اس کو؟ یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دین کا علم یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم کی درس گاہیں، تعلیم گاہیں، اساتذہ اور ایسے ادارے ہر جگہ ہونے چاہیے، ہر جگہ ہونے چاہیے، یہ سب کی ضرورت ہے۔ جیسے اس دنیا کے نظام کو سمجھنے اور چلانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے سکول ہونے چاہیے، اس سے بھی زیادہ تعداد کے اندر دین کے ادارے ہونے چاہیے۔
جہاں لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ ہر مسجد کے اندر تعلیم گاہ ہونی چاہیے، تربیت گاہ ہونی چاہیے، درس ہونا چاہیے، لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے۔ ہم مسجد میں دین سنتے ہیں، سیکھتے نہیں، سیکھنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور صحابہ سیکھتے تھے۔ ہم صرف سنتے ہیں اور سننے کے بعد بس پھر وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا سنا۔ اس لیے پوچھو، کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ تو دینی تعلیم کے ادارے ہر جگہ ہونے چاہیے، اور دینی تعلیم ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہ اس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، اور انسان وہی ہے جو جنت کا بادشاہ بنے گا، اور جو جہنم کا ایندھن بنے گا وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی انسان ہے۔ اللہ رب العزت جس کی رحمت بے انتہا ہے، اور جو بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، جو اگر بندہ گناہ کرے تو صرف ایک لکھتا ہے، اور اگر اس کے ڈر سے گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ گناہ ایک سے زیادہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر کر نہیں پاتا، ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر بھی لیتا ہے تو کم از 10 لکھی جاتی ہے۔ اور یہ 10 اگر زیادہ خلوص کے ساتھ کرے، زیادہ نیکی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ 10 کی 70 بنا دیتا ہے، اور زیادہ یہ جذبہ ہو تو 70 کی 700 بھی بنتی ہیں، 7000 بھی بنتی ہیں، 70000 بھی بنتی ہیں، اور گناہ ایک ہی رہتا ہے۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، گناہ صرف ایک رہتا ہے، اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کی نیکیاں کم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ایک کی ہزاروں بناتا ہے، اور گناہ ایک کا ایک ہی رہتا ہے، اور پھر اگر انسان نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ رہتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ ایسی نیکی کرے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان کا قیام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور انسان کا پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کے بے شمار اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے گناہ بڑھ جائیں اور انسان کی نیکیاں کم ہو جائیں اور انسان جہنم کا ایندھن بن جائے تو پھر یہ انسان تو نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہنم کے لیے بنے ہیں اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جانور ان سے اچھے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، لیکن بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جہالت، یہ بے خبری، یہ غفلت، یہ بے توجہی، یہ انسان کی انسانیت کے منافی ہے۔ انسان تو باشعور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، دانا اور ہوش مند ہوتا ہے۔ یہ تو فکر کرتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میرے مالک نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، ہر وقت اس کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو دین کا علم یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس کے لیے ادارے ہونے چاہیے، اور ان اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور ان اداروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، بنانے چاہیے ادارے، جیسے سکول بنانے چاہیے، ہسپتال بنانے چاہیے، اور
دیگر جو ضروریات ہے معاشرے کی، ان کے لیے انسان کو کوئی رفاع عام کے کام کرنے چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ادارے ہونے چاہیے اور علماء ہونے چاہیے. ایسے علماء ہونے چاہیے جو لوگوں کی تربیت کریں اور ان تک صحیح دین پہنچائیں اور ان کو دین سکھائیں اور ان کی صحیح دینی رہنمائی کریں. ان کی صحیح دینی رہنمائی کریں. یہ ہماری ضرورت ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، دینی اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جہاں ادارہ قائم ہو اسے مضبوط کرنا چاہیے، اور جو اس ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تکریم کرنی چاہیے اور ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمیں انسانیت کا راستہ بتاتے ہیں، ہمیں جنت کی راہ بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے پہ چل کے وہ دین کا علم سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. تو یہ دین کا علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ اللہ کا راستہ بتاتا ہے، یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ جنت کا وارث بنانے والا علم ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے یہ علم سب کو سیکھنا چاہیے ضرورت کے مطابق، لیکن اس علم کے متخصص علماء یہ پیدا کرنا یہ پوری امت کی ضرورت ہے اور پوری امت کا فریضہ ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے يتفقهوا في الدين، جو دین کی فقہ حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو خبردار کریں اور ان کو بتائیں اور ان کو اللہ کا دین سکھائیں. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تربیت کرنے والے بنو کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اور جو کچھ تم پڑھاتے ہو اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے، جو کچھ تم سکھاتے ہو، اس کی ساتھ تم لوگوں کی تربیت کرنے والے بنو. تو دینی ادارے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے یہ قائم کرنے چاہیے، انہیں مضبوط کرنا چاہیے. ان میں پڑھنے والے بھی فراہم کرنے چاہیے اپنے بچوں میں سے جو دین سیکھیں، اور ایسے علماء بھی تیار کرنے چاہیے جو ان اداروں میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہمارے بزرگ حضرت سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عرصہ گزارا لمبا. وہ ماشاءاللہ مبلغ بھی تھے، بہت مربی بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے اور استاذ بھی تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ماشاءاللہ ان کے تلامذہ اور ان کے فیض یافتگان اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے احباب نے، ان میں ہمارے یہ عزیز گرامی حافظ عثمان صاحب ہیں اور ان کے رفقا جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور یہ کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کو استحکام اور دوام نصیب فرمائے. تو انہوں نے بسم اللہ، انہوں نے یہاں یہ ادارہ قائم کیا ہے اور یہ شروع کر دیا ہے. اور یہاں میں ان عزیزوں سے یہ بات عرض کروں گا، حافظ صاحب آپ توجہ کریں، اس کو رہنے دیں، بند کر دیں، توجہ کریں اور آپ کے رفقا بھی یہ بات سنیں. دینی اداروں کے لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کام انسان کر سکتا ہو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، اتنا کام کرے. بڑا کام شروع کر دے آدمی اور اس کی انسان کے پاس استعداد نہ ہو، وسائل نہ ہو، تو پھر کام اچھا نہیں ہوتا. بڑا شروع کر دیا، کام ادھورا رہ جاتا ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو مضبوط کرے، پرفیکٹ کرے،
ٹھیک کرے، درست کرے، پکا کرے۔ ایک کلاس پڑھاؤ، ٹھیک پڑھاؤ، محنت کرو، یاد کرواؤ، سمجھدار بناؤ۔ کچے پلے لوگ بنا کے بڑے ادارے قائم کر کے ہم خدمت نہیں کرتے، نقصان کرتے ہیں۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تیار کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں، تو اسپیشلسٹ عالم تیار کرنے کے لیے ادارے نہیں ہونے چاہیے؟ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ امریکہ میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جی وہاں سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوا ہے، اور لوگوں سے فیسیں لیتے ہیں صرف مشورہ دینے کے لیے، نسخہ لکھنے کے لیے۔ 3 مہینے لائن میں لگ کے ٹائم ملتا ہے، کس کے لیے؟ اس جسم کی صحت کے لیے، اور یہ جو روح کی صحت ہے اور عقل کی صحت ہے، اور جس صحت کے ساتھ انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، صحیح انسان بن سکتا ہے، جنت کا وارث بن سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ کم ایویں ہی ہو جائے، یہ ویلے ہی ہو جائے، یہ پیسہ بھی نہ لگے، وہ کم دا بندہ پڑھان واسطے بھی نہ ہوئے تو پڑھن واسطے بھی نہ ہوئے، جڑا نکارا ہے، نکما ہے، کسی پاسے نہیں لگتا تو چلو انہوں مدرسے بھیج دیں، چلو کچھ نہ کچھ تو کرے گا کی؟ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیو، دین کے لیے اللہ اکبر منتخب لوگ ہونے چاہیے، باصلاحیت، بااستعداد، اور وہ کمٹمنٹ کر کے، عہد باندھ کے اس میدان میں آئیں کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے، اور اللہ کے دین کو زندہ رکھنا ہے، اس امانت کو آگے پہنچانا ہے۔ اس کے لیے عہد کر کے آئیں اور پھر عہد نبھائیں۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ نبھا دیا۔ یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ یتیم تھے، پیدا ہوئے باپ فوت ہو گیا، یتیم تھے، ماں نے محنت کی، کوئی دوسرے لوگوں نے کوئی توجہ دی، پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے عربی زبان کا علم حاصل کیا، عربی شاعری، عربی ادب، لیکن دین کا شوق تھا۔ اللہ رب العزت نے دین کی لگن، دین کا شوق ان کے دل میں بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت جو ان کے سرپرست تھے وہ ان کو مکے لے گئے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دین کا علم دے دے، اور ان کے سامنے ایک بہت بڑے عالم کی مثال تھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو رجال کے اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے۔ تو انہوں نے زمزم پی کے سنا تھا کہ زمزم پی کے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، تو زمزم پیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ذہبی جیسا دین کا عالم بنا دیا۔ اللہ نے بنا دیا۔ یہ جو انہوں نے فتح الباری لکھی ہے، 32 سال لگائے اس کے اوپر۔ آج کل لوگ کتاب لکھتے ہیں، ادھر سے چنا، ادھر سے چنا، ادھر سے اکٹھا، ادھر سے کیا، اور چلو جی کتاب چھاپ کے جو ہے نا جی تصنیف، تالیف، منیف، تصنیف لطیف اور تالیف منیف، علامہ فلان فلان فلان، اور نیچے ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لکھی، لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی شرح قرض تھا امت کے اوپر، حافظ ابن حجر نے یہ قرض ادا کر دیا۔ اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے بلوغ المرام، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس سے اچھی کتابیں بھی ہیں، اس سے بہتر کتابیں بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نیتوں کو بھاگ لگا دیتے ہیں، نیتوں کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس کتاب سے فائدہ بڑا اٹھایا لوگوں نے، یہ درس میں شامل ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ پڑھ کے کتاب عالم بنے ہیں۔ ان کے علم کے سلسلے میں یہ پہلی یا دوسری کتاب ہوتی ہے جس سے وہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے عالم بنتے ہیں۔ لوگوں نے فائدہ بڑا اٹھایا، یہ ان کی نیک نیتی کا ثمر تھا۔ تو انسان علم کے اندر اونچا درجہ اپنے سامنے رکھے کہ میں نے دین کا پختہ عالم بننا ہے، اپنی جہالت دور کرنی ہے، دوسروں کی جہالت دور کرنی ہے، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر بھی، اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی دین کو زندہ کرنا ہے کہ لوگ دین والے بن جائیں، دین پہ چلنے والے بن جائیں،
دین سے پیار کرنے والے بن جائیں. تو انسان اس لیے دین سیکھے اور دین کے اداروں کے اوپر خرچ کرو، اس کے اوپر خرچ کرو. یہ جو دین پر خرچ ہے یہ اللہ کو قرض دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. دین کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. ویسے تو دوسرے علم بھی اللہ نے سکھائے ہیں، لیکن وہ علم انسان جانوروں سے بھی سیکھتا ہے. یہ جہاز بنانا انسان نے پرندوں سے سیکھا ہے، اور کشتیاں اور سمندر کے جہاز انسان نے مچھلیوں سے سیکھے ہیں، اور بھی کئی چیزیں انسان نے انسانوں سے جانوروں سے سیکھی ہیں، اور ان سے سیکھ کر انسان کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی سکھایا اور ان سے انسان نے سیکھا. اصل سکھانے والا تو اللہ ہی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ عقل، یہ دل، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے. انسان ان سے دیکھ کر اور ان سے کام لے کر چیزیں سیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھتا ہے. دنیا کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور دین کا علم تو براہ راست اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن بھی اللہ نے سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن. اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے ڈرو. سورہ بقرہ کے آخر میں لمبی آیت جو ہے آیت المدائنہ، اس میں فرمایا اللہ سے ڈرو ویعلمکم اللہ. اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. یہ دین کا علم اللہ نے سکھایا ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے. تو اس لیے یہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے. یہ انسانیت کی تعلیم ہے کہ انسان نے انسان کیسے بننا ہے. وہ انسان جو اس دنیا کے کام بھی اچھے کرے، تجارت کرے تو اچھی، کوئی چیز ایجاد کرے تو بہترین جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو کام بھی کرے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرے، اچھا انسان بنے. اور وہ انسان بنے جو دنیا میں بھی فی دنیا حسنہ، اچھائی کا اللہ رب العزت اس کو اچھائی کا پیکر بنائے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی کے ساتھ نوازے. بلکہ اللہ اکبر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بہت زیادہ بھلائی اور بہتری انسان کو حاصل ہو. یہ دین کے علم کے ساتھ ہوتی. تو عزیزان گرامی، آپ نے یہ علم کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اونچا ارادہ لے کر اور پوری زندگی کا مشن بنا کر اس علم کو اختیار کریں. اور جو ادارہ آپ نے بنایا ہے، جتنا آپ نے بنایا ہے، 2 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا، جو ادارہ بنائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مضبوطی والا ہو. اور ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، یہ بھی حدیث ہے. فرمایا ہر چیز خوبصورت ہونی چاہیے، بالکل بہترین ہونی چاہیے. ایسے ٹوٹا پھوٹا انتظام نہیں کرنا چاہیے، صحیح کام کرنا چاہیے. اور انسان کو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام کر نہیں سکتا انسان اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دے. بڑا ادارہ نہیں بنا سکتا تو بڑا ادارہ جو ہے وہ شروع کر کے درمیان میں پڑا ہوا ہے اور ویران ہو جائے اور آدمی برباد ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوٹا کام کر لے، ہاں جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے اور اللہ تعالیٰ وسائل دیتے جائے، پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. بڑے بڑے اداروں کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ادارے ایک شاگرد اور ایک استاد سے شروع ہوئے. ایک شاگرد، ایک استاد. اللہ اکبر. ایک عالم ہے ہندوستان کے، فوت ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ علماء کیسے پڑھایا کرتے تھے. علماء اس طرح پڑھایا کرتے تھے کہ شاگرد جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھا دیتے ہیں. درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھا دیتے ہیں. اور یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے علامے بنے. اور آج ہم بلڈنگوں پہ زور دیتے ہیں اور اس بات پر زور نہیں دیتے کہ تعلیم اور تربیت اچھی ہونی چاہیے. تعلیم اور تربیت کے اوپر زور دیا جائے. اور ہمارا بھی یہ حال ہے جو ہم خرچ کرنے والے ہیں نا، جو محسنین ہیں، وہ بلڈنگ کے لیے تو کروڑوں دے دیتے ہیں، اور اگر اساتذہ اور طلباء پر خرچ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں نویلے نے کی کرنا ہے، انہوں نے کی کرنا ہے، انہوں کی تنخواہ تھوڑی جی. اللہ اکبر.
ان کے کھانے کے لیے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پیٹ گھر میں ہم ماشاءاللہ ناشتے کے اوپر 5-5 ہزار لگا دیتے ہیں، اور ان کے لیے اگر کہا جائے کہ مہینے کا ان کا خرچہ 6,000 ہے یا 5,000 ہے تو انہیں ویلے نو 5-6 ہزار لے دے دینا سے۔ میرے بھائیو ہماری سوچ بہت غلط ہو گئی، بہت غلط ہو گئی ہماری سوچ۔ سچی بات یہ ہے، میں اس بات پر بہت ہی دکھی ہوتا ہوں جب میں اپنا ماحول دیکھتا ہوں اور اپنے احباب کو دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ صحیح سوچ ہی نہیں رکھتے، صحیح ہمارے شعور ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ مٹی پہ پیسے لگا دیتے ہیں، ایسے کاموں پہ پیسے لگا دیتے ہیں جن کا حاصل اور نتیجہ کچھ نہیں ہے، اور جو نتیجے والے کام ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ اداروں کے اوپر خرچ کریں، اور اداروں کے انسانوں کے اوپر خرچ کریں، اور انسانوں کو بہترین انسان بنانے کے اوپر خرچ کریں، بہترین انسان بنانے کے اوپر خرچ کریں، ان کی خودداری ہو، ان کے اندر عزت نفس ہو، ان کی صحت اچھی ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کے آداب اچھے ہوں، اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ بلوغ المرام مقصد کو پہنچنا، بلوغ المرام مقصد کو پہنچنا، اللہ اکبر، من ادلت الاحکام، وہ دلائل جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے کچھ دلائل ایسے ہیں جن کو اصول کہتے ہیں۔ اصول جو ہیں دین کے وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اجماع امت ہے، اور پھر اجتہاد اور قیاس ہے۔ یہ اصولی دلائل ہیں۔ اور تفصیلی دلائل ہر مسئلے کے لیے جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ وضو کے بارے میں یہ حدیث ہے، نماز کے بارے میں یہ حدیث ہے، نماز کے اوقات کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور نکاح کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور وراثت کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ ہر مسئلے کے جو تفصیلی احکام ہیں یہ ادلت الاحکام قرآن میں بھی ہیں، لیکن انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، آیات جمع نہیں کی۔ تو بلوغ المرام یعنی مقصد کو پہنچنا، من ادلت الاحکام، احکام کے دلائل کو جان کر۔ اور یہ 1,500 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں، 1,500 کچھ حدیثیں ہیں۔ یہ کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ قرآن کا بھی حافظ ہو، اگر پہلے حفظ کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں حفظ کیا ہوا تو عزم کر لیں کہ ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے ضرور۔ عالم کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے حافظ ہونا عالم کے لیے، اور حافظ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید سمجھنے والا ہو۔ ایک حافظ وہ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو قرآن تو یاد ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ قرآن میں ہے کیا۔ نہیں، قرآن کا عالم وہ ہے جو اس میں مہارت رکھتا ہو، مہارت اس کے حفظ کی مہارت، اس کے تلفظ اور تجوید کی مہارت، اس کے اوقاف کو سمجھنے کی مہارت، اس کے معنی و معارف اور مطالب کو سمجھنے کی مہارت، اور پھر جو اصل مہارت ہے وہ عمل کی مہارت ہے۔ قرآن کا ماہر وہ ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفسیر کی کیا؟ وہ قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک سانس میں ساری سورت پڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں انہوں نے اس کا معنی کیا، اتنا لمبا سانس ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے کیا اس کا معنی یہ ہے کہ یتبعونہ حق اتباعہ، اس کی پیروی کرتے ہیں جیسا اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ اس کی پیروی یہ ہے جہاں اللہ کی کتاب کا حکم آ گیا وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت ان کے سامنے ذکر کر دیتا تھا فوراً وہی قبول کر لیتے تھے، اللہ کا حکم آ گیا۔ قرآن تو ہستی ہے، عمل کرنے کے لیے قرآن کے حافظ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں کم از کم انسان کو بنیادی حدیثیں یاد کر لینی چاہیے۔ 40 نووی، 50 حدیثاً، اس طرح بلوغ المرام میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ یاد کر لیں۔ تو یہ حدیثیں انسان کو یاد کر لینی چاہیے، اور ان کا سادہ مفہوم سمجھ لیں، سادہ مفہوم۔
اور کوشش یہ کریں کہ جن چیزوں پر انسان عمل کر سکتا ہے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھتا جائے۔ کئی چیزیں تو ایسی ہیں جن کے عمل کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا، وہ وقت آئے گا تو عمل کرے گا انسان۔ تو جن چیزوں پر عمل کر سکتا ہے وہ ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھتا جائے۔ یہ علم اور عمل دونوں سیکھنے چاہیے اس دور کے اندر، اور درسگاہ ایسی ہونی چاہیے جہاں عمل بھی سکھایا جائے، علم بھی سکھایا جائے۔ اور جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، پہلے تو انہوں نے عام احکام بیان کیے ہیں، اور آخر میں جو ایک انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کتاب الجامع، یعنی وہ کتاب جس میں دین کی مختلف معلومات کو جو کسی ایک خاص باب میں نہیں ہے ان کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اس میں آداب بتائے ہیں، اخلاق بتائے ہیں، اور وہ چیزیں بتائی ہیں جو دل کے اعمال ہیں، اور زہد، رقائق، اخلاق حسنہ اور برے اخلاق جن سے بچنا چاہیے وہ بتائے ہیں، اذکار بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اس علم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان باادب ہو جائے، انسان کا خلق صحیح ہو جائے، اس کا ادب اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس کا رویہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے اور ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، جو ہماری ماحولیات ہے اس کے ساتھ انسان کا رویہ صحیح ہو جائے۔ یہی دین ہے، دین یہی سکھاتا ہے کہ انسان کا رویہ صحیح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری دو خرابیاں ہیں، ایک ہمارے ایمان کی کمزوری، عقیدے کی خرابی، دوسرا عمل کی کمی، عمل کامل نہیں ہے، اور تیسرا ہمارا اخلاق وہ اخلاق نہیں ہے جو اسلام نے سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے علم نافع کا بھی سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے وہ عمل مانگتے ہیں، وعملا صالحا متقبلا۔ صبح کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا صالحا متقبلا۔ اللہ وہ عمل نصیب فرما جو نیک ہو جسے تو قبول کر لے۔ عمل بھی مانگتے ہیں، علم بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، تو عمل بھی سیکھنا چاہیے، علم بھی سیکھنا چاہیے، تو اخلاق بھی سیکھنا چاہیے۔ فرض نماز میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تو ہی رہنمائی کرے گا تو میرا اخلاق اچھا ہو جائے۔ حالانکہ وہ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا پیکر ہیں، پھر بھی اللہ سے اس نے اخلاق کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور وصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اور یہ جو دعا مشہور ہے کہ جب انسان شیشہ دیکھے تو انسان یہ دعا پڑھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ شیشے کے لیے مخصوص نہیں ہے، شیشے کے لیے مخصوص ہونے والی جو بات ہے نا یہ اتنی پکی نہیں ہے۔ ویسے یہ دعا ثابت ہے کہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ جیسے تو نے میرا ڈیل ڈول، میرا رنگ روپ، میری شکل و صورت، میرا قد کاٹ اور میرے نین نقش تو نے اچھے بنائے ہیں، یا اللہ میرا اخلاق بھی اچھا کر۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ میرا اندر میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور وجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ میرا ظاہر بھی اچھا کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری حدیث جو ہے انہوں نے ذکر کی، وہ حدیث بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔
کلمتانی حبیبتانی الرحمن، اللہ کے دو نام ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں. ایک اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اور دوسرا نام ہے الرحمن. الرحمن یہ بھی اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بولا جاتا. تو یہاں کلمتانی حبیبتانی اللہ نہیں کہا، الرحمن کہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت جو اللہ کی خاص صفت ہے، جس کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، اور میری رحمت بڑی وسیع ہے. ساری کائنات کو اللہ کی رحمت وسیع ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمت عامہ اور ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ تو سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. اگر کافروں کے لیے رحمت نہ ہوتی تو کب سے اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناش کر کے ان کو ملیا بیٹ کر دیتا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے مہلت دی کہ یہ بدل جائے، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے. اللہ بلاتے ہیں. منافقوں کو بھی توبہ کی دعوت دی، مشرکوں کو بھی توبہ کی دعوت دی، یہودیوں عیسائیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی، اور اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی توبہ کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے. اور ایک اللہ کی خاص رحمت ہے. خاص رحمت یہ دین کی دولت جو ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. دین کا علم، قرآن، سنت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور قرآن مجید ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ، یہ ہدایت اور رحمت ہے. قرآن رحمت ہے، اس کا سننا رحمت، اس کا پڑھنا رحمت، اس پر عمل کرنا رحمت. یہ اللہ کی رحمتوں کی کنجی ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں انسان کو ملتی ہیں. تو اللہ رحمان ہے، تو وہ نام ذکر کیا جو اللہ کی رحمت کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ کی صفت رحمت کا اظہار کرنے والا ہے. کلمتانی حبیبتانی الرحمن. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن اللہ کے ساتھ جو انسان کی محبت ہوتی ہے یہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے. یہ اللہ کی کمال کی وجہ سے، اس کے عظمت و جلال کی وجہ سے، اس کے انعام و احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت ہوتی ہے تعظیم کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی پاکی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اور کمال سے متصف ہے. اس لیے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. پھر اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبت کرنے والے بندوں کے لیے جو محبت کا معیار ہے وہ بتا دیا. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ سے محبت ہے. اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. میں بھی کہہ سکتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی اعلان کر کے ان کو بتا دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو. وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے. ان کی پیروی کرو گے تو تمہاری محبت اللہ کے ساتھ بڑھ جائے گی، اور یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. وہ بھی اللہ کے محبوب تھے، ان کی پیروی کر کے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو رحمان محبت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. یہ زبان پر ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان ساری رات پڑھتا رہے تھکتا نہیں، ساری رات پڑھتا رہے تھکتا نہیں ہے. لیکن جہاں ہا ہو، قاف ہو، را ہو،
شین ہو، اس طرح کے الفاظ ہوں جو ہمارے جیسے اجمیوں کے لیے ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں، تو انسان کی زبان ڈگمگا جاتی ہے، گڑبڑا جاتی ہے، انسان سے صحیح ادا نہیں ہوتے۔ لیکن یہ سارے الفاظ بڑے آسان ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تسبیح اور حمد کا کلمہ، اور سبحان اللہ العظیم اللہ کی تسبیح اور اس کی عظمت کا کلمہ، یہ دو کلمے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر شر سے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے نظام میں، اس کے کام میں کہیں کوئی کمی، کمزوری، کوئی خلل، کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی برائی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے سارے کام خیر ہی، الخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، یا اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، تیری طرف سے جو آتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی، تیری طرف شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مثلا بندہ بیمار ہو گیا، بندے کا کوئی نقصان ہو گیا، یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ جو بندے کو بیماری آئی ہے، یہ آئی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ آئی ہے بندے کی وجہ سے، یہ بندے کی وجہ سے آئی ہے۔ بندے نے کوئی کوتاہی کی، بندے نے کوئی غلطی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں ملتی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی آتی ہے فمن نفسک، یہ تیری وجہ سے آئی، تیری کوتاہی کی وجہ سے آئی، تیرے قصور کی وجہ سے آئی ہے، تو نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ آیا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو بندہ جب کوئی نقصان ہو جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، صبر کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، تو وہ خیر بن جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بیماری آئی، گناہ جھڑ گئے، نقصان ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے صبر کیا، اللہ اس کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں، اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو انسان کے لیے خیر بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہوتی، شر بندے کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی بندے کی وجہ سے وہ شر بنتا ہے، میری وجہ سے وہ شر ہے۔ اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہے تو وہ خیر ہے، یا اللہ نے عدل کیا ہے، سزا دی ہے اس کی، یا پھر اللہ رب العزت نے بندے کے کسی قصور کی وجہ سے اسے اس امتحان میں ڈالا ہے، اس لیے کہ یہ اس امتحان سے گزر کے پاس ہو جائے اور اونچے درجے حاصل کر لے۔ تو خیر بات دور نکل گئی، یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے طالب علموں والا درس دیا۔ میں نے آپ سے جو باتیں کرنی تھی نا وہ شروع میں کر دی ہیں، یہ طالب علموں والی باتیں میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تو فرمایا اللہ کو بہت پیارے ہیں یہ کلمے، اور ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ترازو جو اعمال کے لیے اللہ رب العزت نے تولنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اس میں صحیفے بھی تولے جائیں گے، عمل کرنے والے عاملین بھی تولے جائیں گے، اور اس میں عمل بھی تولے جائیں گے۔ یہ عمل آج ہمارے لیے، پہلے تو انسان نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس عمل کو جو ہم کرتے ہیں اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ ویڈیو محفوظ کر رہی ہے، یہ نہیں، آواز بھی محفوظ ہو رہی ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، ساری فلم بن رہی ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اسی کائنات کے اندر محفوظ رہتا ہے، اور اس کو دوبارہ لوٹا کے محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہماری ٹیکنالوجی وہاں تک نہیں پہنچی۔ جو چیز سامنے ہو رہی ہے اس کو تو محفوظ کر سکتے ہیں ہم، لیکن جو پہلے ہو چکی ہے تھوڑی دیر بعد آ کے تو اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیر ہو جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہم اس کو جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا کر کے سارٹ آؤٹ کر کے ہم اس کو محفوظ نہیں کر سکتے، لیکن وقت آئے گا ہو سکتا ہے یہ بھی کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو نظام اور سسٹم ہے
وہ تو وہی جانتا ہے کہ وہ کیسے کر رہا ہے. گواہیاں لکھی جا رہی ہیں, ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. انسان کا جسم بھی ہر چیز محفوظ کر رہا ہے, اس نے بھی گواہی دینی ہے, اس آسمان نے بھی گواہی دینی ہے, زمین نے بھی گواہی دینی ہے. اور جو کچھ انسان نے کیا ہے, اللہ اکبر, یہ انسان کے سامنے آ جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو زندگی میں کیا انسان کے سامنے ہوگا. انسان کہے گا ہیں یہ میں نے کیا ہے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, اس میں تو کوئی چیز چھوٹی نہیں, سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. اور پھر بھی انسان بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کہہ دے گا یہ میں نے نہیں کیا, یہ جعلی ہے سارا کچھ, یہ سارا کچھ جعلی ہے. تیرے لکھنے والوں نے بھی غلط لکھا, یہ کتابیں بھی صحیح نہیں ہیں, اور میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو یا اللہ تو نے تو یہ فیصلہ کیا کہ آج ظلم نہیں ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی, انصاف ہوگا. تو یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ پھر میرے ساتھ انصاف ہو, میں تو صرف اپنی گواہی مانوں گا. تو اللہ رب العزت زبان بند کر دیں گے, ہاتھ بولیں گے, آنکھیں بولیں گی, کان بولیں گے, جسم کا انگ انگ بولے گا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. اور پھر یہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ میں ان کو بچانے کے لیے کہہ رہا تھا اور انہوں نے میرے خلاف گواہی دے دی. یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے, اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ عمل بھی تولے گا. ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ و بحمدہ, یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے. اللہ پاک ہے, ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. و بحمدہ, اور اس کی تعریف ہے, خوبیاں اس کے لیے, کمال اس کے لیے, حسن و جمال اس کے لیے, لطف و عنایت اس کے لیے, مہربانیاں کرم فرمائیاں اس کے لیے. جو کچھ کسی کو ملا ہے اس کے دینے سے ملا ہے, اسی نے دیا ہے. علم اس نے دیا, زندگی اس نے دی, عزت اس نے دی, طاقت اس نے دی, زندگی کی ہر نعمت اس نے دی, سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے. تو اس لیے تعریف اسی کے لیے ہے, تعریف اسی کے لیے. اصل تعریف کا مستحق کون ہے؟ اللہ. لہ الحمد, اللہ اپنی تعریف کرتا ہے اور اس کو تعریف پسند بھی ہے, کہ اس لیے تعریف کا وہ حقدار ہے. لہ الحمد, لہ الحمد, تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ تعریف کا مستحق ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. وَبِحَمْدِهِ, سبحان اللہ, علم علی التسبیح, یہ تسبیح کے لیے علم ہے. اس کا معنی ہوتا ہے یعنی التنزیہ للہ, اللہ کے لیے تنزیہ ہے, یعنی پاکیزگی ہے, اور بے عیب ہونا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے, کہ اس کی ذات ہی وہ ہے جس میں کوئی نقص اور عیب نہیں. التسبیح للہ, اسبح اللہ تسبیحا, اور حمد اس کا معنی ہے محبت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا. محبت بھی ہو, تعظیم بھی ہو, اور اس کی تعریف کی جائے, وہ حمد ہوتی ہے. محبت اور پیار بھی ہو, تعظیم بھی ہو, اور تعریف کی جائے, اس کی خوبیاں بیان کی جائے, اس کے کمالات بیان کیے جائے, اس کے احسانات بیان کیے جائے. انسان اپنے اوپر جو اس کی نوازشات ہیں ان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے کہ اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, لربی الحمد. کھانا کھائے تو اس کی تعریف کرے, لباس پہنے تو اس کی تعریف کرے, پانی پیے تو الحمدللہ, کوئی نیک کام کرے تو الحمدللہ, ہر موقع پر الحمدللہ. یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور اللہ کی حمد کا کلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, یہ اللہ کی حمد کا کلمہ الحمدللہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کلمے صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا تملأان ما بین السماء والارض, یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی خلا ہے یہ جو نظر آتی ہے, اور اس میں وہ مین وہ بلیک ہول جو کالے سوراخ ہیں کہ ان کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے, یہ سارا کچھ بھر جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے. اتنا ثواب ہوتا ہے اس کا. اور پھر یہ دو کلمے, ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اور ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. جو آدمی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, بے شک اس کے گناہ سمندروں کے پانیوں کے برابر. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, زبد کا معنی ہوتا ہے جاگ. جب سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہیں نا,
موجیں اٹھتی ہیں ہوا کے ساتھ تو پانی جو ہے نا وہ جھاگ کی طرح معلوم ہوتا ہے، آ رہی ہے موج، اس کے پیچھے دوسری، اس کے پیچھے تیسری، بڑی بڑی اونچی کئی فٹ اونچی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ سمندروں کی جھاگ کی طرح ہو، تو یعنی سمندروں کے پانی ہو جتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو وظیفہ بنا لے۔ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ سے شروع ہوا اللہ کی تنزیہ سے، اور اسی پر پھر ختم ہوا سبحان اللہ العظیم، اور اس کے ساتھ پھر العظیم، یعنی ہم جتنی بھی اس کی تسبیح کریں وہ اس سے بھی زیادہ پاک ہے۔ ساری کائنات مل کے اللہ کی تسبیح کرے اور کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، میں اور آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کریں تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد جتنی ہو رہی ہے، العظیم وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، تو پاک منزہ ہر عیب و نقصانوں، حمد ثنا تعریف تیری میں آنکھاں دلوں زبان۔ یہ انسان کے دل کی بات ہونی چاہیے، تو پاک منزہ ہر عیب و نقصانوں، حمد ثنا تعریف تیری میں آنکھاں دلوں زبان۔ اللہ اکبر، یہ انسان اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر آخر میں اس پر کتاب کو ختم کیا کہ دعا اور ذکر یہ دو عبادتیں ہیں جو ہر وقت کرنے کی ہیں۔ دعا بھی بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور ذکر بھی بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ مانگے گا اتنا زیادہ ملتا ہے، جو زیادہ مانگتا ہے اس کو پہلے ملتا ہے۔ اور یاد بھی اللہ کو کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کو اس پر ختم کیا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے، تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازے، اور راسخ فی العلم اللہ رب العزت بنائے۔ اور ہمارے عزیز حافظ عثمان البدیر صاحب اور ان کے رفقا جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو وسائل بھی دے، مواقع بھی دے، مدد بھی فرمائے، رہنمائی بھی فرمائے، دستگیری بھی فرمائے، کارسازی بھی فرمائے، اچھے ساتھی بھی دے، اچھے طالب علم بھی دے، اچھی جگہ بھی دے، بڑی جگہ، کھلی جگہ، اچھا ادارہ قائم کرے، لیکن جتنا کام کرے بہتر کرے، اچھا کرے، مضبوط کرے، بنیاد رکھے، ایسی بنیاد رکھے، ایسا بیج بنا دیں جس سے بہترین پودا بنے، ایسی نرسری تیار کر دے جس سے باغ و بہار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ طلباء کو اپنے ہاتھوں سے انعامات دے دیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے جامعہ میں پڑھنے والے طالب علم حافظ شفیق الرحمن بن قاری اقبال صاحب، ماشاءاللہ یہ بڑا باادب اسٹوڈنٹ ہے اور نسائی کو قبول کرتا ہے، تو ماشاءاللہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جامعہ میں۔ یہ شخص صاحب سے اپنا انعام وصول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن محمد طاہر FSC کر کے یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس تشریف لایا۔ الحمدللہ 3 ماہ کے مختصر سے عرصے میں اس بچے نے بلوغ المرام رات دن کی محنت سے مکمل کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ 2 طلباء ہیں، حافظ عطا اللہ اور عبداللہ سلفی بن حکیم عبدالغفار، یہ 2 طلباء۔ اسد اللہ بن قاری قدرت اللہ بلوچ صاحب، یہ بچہ بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس پڑھتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ سال اگلی کلاسوں میں بھی پڑھیں گے یہ طلباء، اور اس سال انشاءاللہ کل یا پرسوں کلاس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تمام احباب جامعہ کے ساتھ دل کھول کے تعاون بھی فرمائیں، اور جو شیخ نے نصائح ہمیں فرمائی ہیں ان پہ عمل بھی کریں۔
ہم شیخ محترم کا دل کی یتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ احباب گرامی قدر، رسم دنیا ہے، اصول معاشرہ ہے، قانون زمانہ ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس چیز کی خواہش بھی کرتا ہے کہ جو انسان مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ میرے ساتھ مخلص بھی رہے، یہ میرے ساتھ وفادار بھی رہے، اور یہ میری بات بھی مانے، یہ میری خواہشات کا احترام بھی کرے۔ کیونکہ میں لاکھ آپ سے محبت کے دعوے کروں، میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں، میرے محبت کے دعووں کا فائدہ کوئی نہیں، کہ نہیں ہے مجھے کوئی غرض دوستوں کے ہجوم سے، جو تو مجھ سے مخلص ہے تو تنہا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے حضرات، محبت کا پہلا اصول یہ ہے، محبت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی بات کو بھی مانے، اس کی خواہشات کا احترام کرے۔ مسلمان جو ہے کائنات کے امام پیغمبر سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا حضرات ہر ایک ایک قدم، ایک ایک پہلو، ایک ایک لہجہ نبی اسلام کے ساتھ محبت میں گزرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نبی اسلام کے ساتھ محبت کرے، اور محبت کا طریقہ کون سا ہے؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، سنو دنیا کائنات کے لوگوں، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ میں محمد علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ میں عالم تخیلات میں سوال کرنا چاہتا ہوں، محبوب آپ یہ بھی کہہ دیتے محبت اتنی کرو جتنی ماں سے محبت ہے، بڑی بات تھی۔ محبت اتنی کرو جتنی باپ سے ہے، بڑی بات تھی۔ محبت اتنی کرو جتنی خاندان والوں سے ہے، بڑی بات تھی۔ آپ نے یہی کیوں کہا کہ محبت ساری کائنات سے بڑھ کے میں محمد علیہ السلام سے کرو؟ حضرات جواب ملتا ہے، میرے امتی دنیا کائنات کو بتا دینا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ میں نبی اسلام سے محبت اس لیے کرنی ہے۔ تیری زندگی میں موقع آئے گا، تیری زندگی میں وقت آئے گا، تیرے بیٹے کی شادی آئے گی، تیری حضرات خوشی اور غمی کا موقع آئے گا۔ ایک طرف تیرے بیٹے کی خواہش آئے گی، ایک طرف تیری ماں کی خواہش آئے گی، ایک طرف باپ کی خواہش آئے گی، دوسری طرف نبی اسلام کی حدیث آ جائے گی۔ پھر کرنا کیا ہے؟ پھر ساری دنیا کی بات کو، پھر ساری دنیا کی خواہشات کو، پھر باپ کی پسند کو، پھر ماں کی پسند کو، پھر ساری کائنات کی خواہشات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے، محمد کے دامن سے جڑ جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ساری کائنات کی بات کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے، محمد علیہ السلام کے دامن سے جڑ جانا ہے۔ آخری بات اور میرا سلام ہے، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں پھر ایسا موقع لایا اور پھر زمانہ ان کی محبت پہ حیران ہوا کرتا تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، نبی علیہ السلام اور کفار کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اگر مکے سے بندہ مدینے آ جائے نبی علیہ السلام واپس مکے کو واپس کر دیں گے، اگر مدینے سے بندہ مکے چلا جائے
تو کفار واپس نہیں کریں گے۔ نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے۔ حضرات بات کو پھیلتے پھیلتے حضرت فاروق اعظم تک آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلالی قسم کے آدمی تھے، غصے میں آگے کہا حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا عمر ہم حق پہ ہیں، کہا اگر ہم شہید ہو جائیں جنت میں نہیں جائیں گے، کہا عمر ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا محبوب پھر اتنا نیچے ہو کر کے بات کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی صلی والسلام نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ، انی رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ یار کیا وہ نہیں جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں؟ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اسی لیے تو گھر بار کو چھوڑ کے آئے تھے۔ خیر بات سمجھ نہ آئی، حضرت صدیق اکبر کے پاس چلے گئے، جا کے کہا صدیق نبی نے بات یہ کہی ہے اگر ہمارا بندہ مکے چلا جائے مکے والے واپس نہیں کریں گے، مکے والوں کا بندہ ہمارے پاس آ جائے ہم واپس کریں گے۔ صدیق نے بھی یہی کہا فاروق خاموش ہو جاؤ، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات کیا بات سمجھ آتی ہے؟ نبی نے انی رسول اللہ، صدیق نے ہوا رسول اللہ کہہ کر کے پوری امت کو بات سے یہ سمجھائی ہے۔ سنو دنیا کائنات کے لوگوں، جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے محبت کا تقاضا یہ ہے جس کو رسول مان لیا جائے پھر اس کی بات پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس کی بات کو دل و جان سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ بزرگی بزرگوں کی بے شک وجہ ہے، پر عبادت کے لائق صرف وہ خدا ہے، اور امامت اماموں کی بے شک وجہ ہے، پر اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔